قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلے۔ انسان نہ اپنی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ اپنی قوت سے کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول منا ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہیں، ہمارا یہ نکلنا اس عالی محنت کو سیکھنے کے لیے ہے کہ جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ نبیوں اور رسولوں کی جو بعثت کا مقصود تھا وہ انسانیت کی رہبری، رہنمائی، سیدھا راستہ دکھلانا، اس راستے پہ چلانا کہ جس راستے پر چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے، اور وہ راستہ دین والا راستہ، اسلام والا راستہ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہیں، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہیں۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرمایا۔ اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا، تو جیسے اللہ نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور دین انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے۔ تو دین کو اللہ پاک نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس محنت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا۔ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے شروع فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لیکن انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں، تو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا۔ اس امت کو اللہ پاک نے خیر امت بتایا، اشرف امت بتایا، افضل امت بتایا، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اخرجت للناس، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی، اور وہ بھلائی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف، وتنہون عن المنکر، اور بے دینی سے روکتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دین بھی عطا فرمایا اور دین کی محنت بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 150 جماعتوں کی تشکیل فرمائی، جس میں سے 25 یا 27 ایسی جماعتیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود بھی نکلے، اور صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکال کر اس محنت کے سارے اعمال عملی طور پر سکھائے تھے کہ دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم و تعلم میں کیسے لگنا ہے، ذکر و عبادت میں کیسے لگنا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، امیر کو کیسا ہونا چاہیے، ماموروں کو کیسے چلنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، غیروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو۔ اس محنت کے سارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے میں نکال کر عملی طور پر سکھائے تھے، اور باقی جماعتیں جو تھیں ان کو مسجد میں جمع کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے، وصیتیں فرماتے، اور پھر مدینے سے باہر نکل کر ثنیۃ الوداع ایک جگہ ہے، وہاں دعا دے کر رخصت فرماتے تھے، اور جب جماعتیں کام کر کے واپس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ مسجد میں ہوتے تھے اس جماعت کی کارگزاری سن لیتے تھے۔ تو یہ جو کارگزاری سننے سنانے کا عمل ہے، یہ کسی امتحان کے طور پر نہیں ہے، بلکہ حضور کی محنت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ امتحان یہ ہے کہ کسی کو پاس کرنا ہے، کسی کو فیل کرنا ہے، نہیں۔ کارگزاری سنت عمل ہے، اور جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہے نا وہ پاس ہی پاس ہے، فیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگایا، یہ دنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر۔ بس فضائل کے استحضار کے ساتھ عمل میں لگنا ہے۔ ہاں،
اس سے بشاشت اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہر عمل کو فضائل کے استحضار کے ساتھ کرنا، اس سے پھر بوجھ نہیں سمجھا جائے گا، شوق سے اس عمل میں لگیں۔ اب یہ کارگزاری کا عمل امت سے چھوٹا ہوا ہے۔ مسجدوں میں جماعتیں جاتی آتی تو کارگزاری کے عمل بھی ہو جاتے، تو مسجدوں میں اعمال ہی نہیں، تو اس کا استحضار ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے میری ایک میٹھی سنت کو زندہ کیا اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یعنی میری پڑوس والی جنت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے فساد کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کیا اسے شہید کا ثواب ملے، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 شہیدوں کا اجر ملے۔ تو کارگزاری جو ہے یہ اعمال کی کارگزاری ہے، اس میں نہ تو سفر نامہ بیان کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کارنامے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سفر نامہ، ہم یہاں سے گئے دو ہو کر اڈے پہنچے، اسٹیشن پہنچے، پھر اس بستی میں گئے، پھر یہ کیا، یہ تو ہمارے سامنے یہ جماعتیں ایسی کرتی ہیں۔ لیکن آپ جو دعا کے بعد بیٹھے آپس میں کیا عزائم لے کر، کیا ارادے کر کے یہاں سے روانہ ہوئے، کن دعاؤں کے ساتھ روانہ ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے کیا کیا اعمال کرتے رہے، سفر کے دوران بستی میں پہنچ کر کیا عمل کیا، مسجد میں جا کر کیا عمل کیا، ملاقاتوں میں کن سے ملے، کیا بات ہوئی، اپنے تعلیم کے حلقے کی جو کارگزاری ہے وہ سنانی ہے، عمومی گشت، عمومی بیان، جماعتوں کا نکلنا، مقامی کام کا آگے بڑھنا، اپنے ساتھیوں کو فائدہ جو ہوا وہ بیان کرنا، تو یہ اعمال کی کارگزاری ہے، صرف سفر نامہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کارنامے کا انداز یہ ہے کہ ہم نے یوں تیر چلایا اور یوں کیا اور یوں جماعتیں نکالی، یوں مقامی کام کو آگے بڑھایا۔ تو بھائی جو بھی خیر وجود میں آیا ہے نا، وہ اللہ کی توفیق سے آیا ہے، اس کو بیان کریں گے لیکن تحدید بن نعمت کے طور پر، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہ جماعتیں جو نکلی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے چاہنے سے نکلی۔ ہاں کیوں بھائی؟ جماعتیں ہم نے نکالی یا اللہ کی توفیق سے نکلی؟ ہمارا اپنا نکلنا ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمیں کس نے نکالا؟ ایسی۔ ہاں اگر کوئی کمی رہ گئی نا، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے کہ جماعتیں نہیں نکلی، مقامی کام آگے نہیں بڑھا، ساتھیوں کو فائدہ نہیں ہوا، کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ ارے اللہ نے چاہا تھا تو آپ کو وہاں بھیجا تھا، کیوں بھائی؟ ہم خود گئے، اللہ نے بھیجا تھا، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہاں لیکن ہماری سستی کمزوری کی وجہ سے جماعتیں نہیں نکلی، مقامی کام آگے نہیں بڑھا، ساتھیوں کو فائدہ نہیں ہوا، تو اس کمی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ جب کمیوں کی نسبت اپنی طرف کریں گے نا، تو آئندہ اللہ پاک اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو اتنی کارگزاری تو سب سنائیں گے کہ کہاں کی جماعت ہے، کتنے ساتھی ہیں، تشکیل کہاں ہوئی تھی، کتنی مساجد میں کام ہوا، کتنی نقد جماعتیں نکلیں، مقامی کام پہلے کس سطح پر تھا، آپ نے کس سطح پر چھوڑا، اپنے ساتھیوں کو کیا فائدہ ہوا، اب ساتھیوں کے کیا عزائم اور ارادے بنے، اتنی کارگزاری تو سب نے سنانی۔ پھر تھوڑی تھوڑی بات وہ سنتے رہیں گے، اور اس کے اوپر جو بات ہوگی اس کی انشاءاللہ تعالی مذاکرہ ہوتا رہے گا۔ اب اس مجمع میں جو بیرون سے 7 مہینے کی جماعتیں
کام کر کے آئی ہیں ان کا ایک ایک ساتھی کھڑا ہو جائے، بیرون سے جن کو یہاں کارگزاری سنانے کا موقع نہیں ملا ابھی تک، وہ کھڑے ہو جائیں، اور وہ جماعتیں اندرون پیدل سال کی جو لمبے رخ سے کام کر کے آئیں، 8 مہینے، 8.5 مہینے، 9 مہینے، ان کا ایک ایک ساتھی کھڑا ہو جائے۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیرون کے ہیں نہ اندرون کے ہیں جی۔ وہ جماعتیں جن میں بیرون کے مہمان تھے، عرب تھے، انگریزی والے تھے، تھائی ملائی والے تھے، افریقہ کے ملکوں کے تھے، وہ اپنے ترجمان کے ساتھ یہاں آ جائیں، اپنے ترجمان کے ساتھ یہاں آ جائیں، ان کی کارگزاری سن لیں۔ ترجمہ کر رہے ہیں تو اپنے ان مہمانوں کو بتا دیں کہ اپنے ترجمان کے ساتھ ممبر کے قریب آ جائیں، اور کوئی 7 مہینے کے کوئی ساتھی ہے وہ بھی ممبر کے پاس آ جائے، اندرون سال کا ساتھی ہے وہ بھی اندر ممبر کے پاس آ جائے۔ اور وہ جماعتیں جو لمبے رخ سے کام کر کے آئے، علماء کے ساتھ پیدل چلا لگایا، وہ آئے ہیں، ان کا بھی ایک ساتھی یہاں ممبر کے قریب آ جائے۔ 30 دن، 32 دن، 35 دن لمبی تشکیل سے آئے، آ جائیں یہاں، آ جائیں بھائی، آ جائیں، جلدی آ جائیں۔ تو پہلے مہمانوں کی کارگزاری سن لیتے ہیں، پھر باقی ساتھیوں کی، باقی جماعتوں کی سن لیں گے۔ ہٹا دو، وہ کھول لو اسپیکر اوپر سے، تھوڑا تھوڑا سن کر پھر ان کا ترجمہ کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ یہ مائک ان کے سائز کا کرو، ایسے ہی۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, we thank Allah subhanahu wa ta'ala who makes it easy for us so to be in front of you, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our good deeds, inshallah. So alhamdulillah, we were 5 brothers coming from Africa, mainly Burkina Faso. So 7 brothers of Pakistan, okay, makes the group. So we went to Faisalabad, inshallah. Okay, right there the first masjid was Masjid Al-Omar Village. So we do tashkil. Many brothers make intention to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, but unfortunately with our weakness, only one brother went for 40 days. So the remaining brothers, inshallah, they may go for the 40 days in the coming months, inshallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان فرما رہے کہ الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہوا. یہ مہمان فرما رہے کہ ہم 5 مہمان ہیں برکینا فاسو کے، مغربی افریقہ کا ملک ہے، اور یہ مہمان پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں اور ان کی یہ پہلی تشکیل تھی. تو فرما رہے کہ 5 مہمان اور 7 پاکستان کے احباب، 12 آدمیوں کی جماعت الحمدللہ یہاں پر تشکیل ہوئی فیصل آباد کے لیے. تو یہاں سے الحمدللہ ہم نے ستون بھی مقرر کیا تھا، ساتھی اعمال میں شامل ہوئے. اور فیصل آباد جب ہم پہنچے تو مرکز والوں نے مشورے سے ہمیں ایک مسجد دی شہر کے اندر، مسجد عمر اویلاس. اس میں الحمدللہ جماعت کو 3 دن کام کرنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ساتھیوں نے چلے کے لیے ارادے کیے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ان پر محنت کی، انہوں نے وصولی جمع کی، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے پوری جماعت تو نہ نکل سکی، لیکن الحمدللہ ایک ساتھی جو ہے وہ نقد 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں تشریف لے گئے. یس. اور باقی جو ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ ابھی اس چند ہفتوں بعد انشاءاللہ نکلیں گے.
Alhamdulillah, brothers. So the second masjid was Masjid Al-Karim, where we made takskil, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala help us. We got 8 brothers for 3 days. So we gave them muzakara, and they went to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But there, unfortunately, we didn't get for 4 months or 40 days, inshallah. उसके बाद दूसरी मस्जिद में हम गए, मस्जिद अल करीम, करीम टाउन के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जमात को 3 दिन काम करने का मौका मिला, और अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से एक जमात नक़द 3 दिन के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में तशरीफ़ ले गई। तो मेहमानों ने ख़ुद उनको अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत बयान की, और इस पे मेहमान भी बहुत खुश हुए और मकामी साथियों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन हमारी कमज़ोरी थी, वहाँ से कोई चिल्ले और 4 महीने की जमात तो ना निकल सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इरादे किए कि हम अपने मोहल्ले की जमात के साथ निकलेंगे, और उन्होंने अक्टूबर में निकलने के इरादे किए। Alhamdulillah, the third masjid is Masjid Rabani. There we make tashkil, but we didn't get jamaat at which will go at once. But we took information. They said that they are ready to go to the path of Allah subhanahu wa ta'ala on the 4th of this month, inshallah. तीसरी मस्जिद थी मस्जिद रब्बानी टाउन में। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी 3 दिन काम करने का मौका मिला, और वहाँ पे सेरोज़ी की एक जमात बनी जो हमारे सामने तो ना निकल सकी, लेकिन जुम्मे को निकल गई। उनसे हमने राब्ता किया तो वो जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में नक़द निकल गई। तीसरी मस्जिद में Alhamdulillah, the fourth masjid is Masjid Salama. The fourth one, inshallah. So there, the effort was not so weak, because only the imam and 3 brothers are kudamat. That's why the effort, the 5 amal are not complete there. But we tashkil them. They are also ready to go on the path of Allah subhanahu wa ta'ala on the coming Friday, inshallah. चौथी मस्जिद उम्मे सलमा में तश्कील हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वहाँ पे मकामी साथी कम थे, और मौली साहब और 2-3 साथी थे जिनका वक़्त लगा हुआ था, और बैरून की जमातें भी पहली दफ़ा उनके यहाँ जमात गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथी बहुत खुश रहे। वहाँ पे मकामी अहबाब से भी मुलाकातें हुई। वहाँ से कोई नक़द जमात तो न बन सकी, लेकिन उन्होंने 24 तारीख़ को निकलने के इरादे किए। तो मेहमानों ने उनके नाम भी लिखे और उनकी वसूली भी की, और ज़िम्मेदार अहबाब के हवाले किया, क्योंकि वहाँ पे इस मस्जिद में 5 अमाल की कोई ख़ास शक्ल नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने हर मस्जिद में इसकी कोशिश की है कि मेहमानों से ही तरगीब दिलवाई जाए और उनको मकामी काम पर आमादा किया जाए। Alhamdulillah, the last masjid is Masjid Karim also. And there Allah subhanahu wa ta'ala help us. We got 8 brothers. We went for 3 days. We give them hidayah and they went. And also 8 brothers who went for 40 days. So they are now in the Markaz Bilal. They will take hidayah there to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम 5वीं मस्जिद में गए। उस मस्जिद का नाम अल करीम था, शहबाज टाउन में। तो अल्लाह ताला के फजल करम से वहाँ पे एक जमात 8 साथियों पर मुश्तमिल चिल्ले के लिए नक़द निकली। उसके अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने वसूली भी की, और हमारे सामने कल वो मरकज़ बिलाल तशरीफ़ ले गए फैसलाबाद, और उनकी हैदराबाद तश्कील भी हो गई। और मेहमान इस पर बड़े खुश थे कि चिल्ले की जमात नक़द अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई, और एक जमात सिरोज़े की भी उसी महल्ले से निकली, उसको भी मेहमानों ने हिदायत बयान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नक़द जमातें एक चिल्ले की निकली और एक 3 दिन की निकली, और इस मस्जिद में 5 अमाल भी मौजूद थे। और अल्लाह के फजल से ये ऐसा हुआ कि जो छोटी मस्जिद थी, ये मेहमान उसमें बहुत आखिर में परेशान हुए, बल्कि रो रहे थे कि हम इस मस्जिद से नहीं जाते क्योंकि यहाँ से नक़द जमात नहीं निकली। तो इनके रोने पे अल्लाह ताला ने एक करम और एहसान फरमाया कि जो अगली मस्जिद थी वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह नक़द जमात चिल्ले के लिए चली गई। Alhamdulillah, in summary, inshallah, we can say that in this masjid, the 5 amal are not complete, apart from the last one. And the brothers there, they help us, they welcome us, they make us too much ikram. So pray for them
May God for them, inshallah. And also, we get many profits. We have done many muzakara on how to do jawla, how to go to guests, how to do bayan asr, bayan maghrib, and many things. We get many profits. We are very happy. We are very proud of you, inshallah. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless you, inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह इस आखिरी मस्जिद में 5 अमाल मौजूद थे, बाकी मसाजिद में कमी थी, लेकिन उसकी भी तरगीब दी और इंशाअल्लाह वो हज़रात भी अमाल के पूरा फरमाएंगे। उन्होंने अज़ाइम भी किए और घरों के अमाल की बात भी हुई और मेहमान फरमा रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लोग नक़द अल्लाह के रास्ते में निकले और फैसलाबाद के लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा इकराम किया। अल्लाह ताला उनको इसका बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। और मेहमान फरमा रहे कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये हमारी पहली तश्कील थी और पहली तश्कील में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमने ऐलान करना सीखा और तालीम के मकसद, आदाब और आदाब गश्त, तरगीबी गश्त कैसे बयान करते हैं, बैठ कर बात कैसे करते हैं, बयान कैसे करते हैं, तश्कील किस तरह करते हैं और ख़ुसूसी मुलाकातों के मुज़ाकरे भी हमने सीखे कि उलमाए कराम की खिदमत में कैसे हाज़िरी देनी है, पुराने साथियों से कैसे मिलना है और तलबा और असातिज़ा पर भी उमूमी गश्त के दौरान इन्होंने ख़ुसूसी गश्त किया। तो मेहमान कह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों से राज़ी हों। आपकी जमात के सुबह से लेकर शाम तक के आमाल की क्या तरतीब होती थी, इनसे पूछें। Which amal you were doing from before Fajr until night? You did the 24-hour tartib of your amal. Okay, so the 24 hours. So after Fajr Bayan, we make Shura, inshallah. So after Shura, inshallah, we appoint some brother to go for guests. Okay, after resting, okay, we make Talim, inshallah. The Talim is divided into 2 groups, as we don't speak the same language. So we come from Burkina Faso, we make our Halakat Talim, and those of Pakistan make the Halakat Talim. But at the time of Tajweed, we do it together, inshallah, and the Muzakara. So after that, we do a Targib, after the prayer of Zuhr, we Talim Zuhr. After Talim Zuhr, so we do, after Asr, we do Targib Asr, inshallah. In the Talim Asr, we share the words, okay? We explain how to, those who will remain into the masjid, or who will go to the guests. We do it on the minbar, inshallah. After we appoint some brothers, inshallah, for sitting talk. Some make fiqh, some shows, what do you say that? Istiqbal, inshallah. And after that we came back, when they came back, after the prayer of Maghrib, we do Bayan, inshallah. Bayan 15 to 20 minutes, okay? If it is in our local language, 3 translation, inshallah. After that, after the Bayan, we sit with the brothers and we tashkil them, okay? We write their name, we give them some little ikram, so to motivate them, inshallah. So after the prayer, some brother took us to their family, okay, to visit the family, and we have done it so much. And some are rich family who took intention, alhamdulillah, to participate to the Jawa, inshallah. And after that, we came, if there is a muzakara, Amir can make muzakara, and so we go to the bed, inshallah. मेहमान फरमा रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी सुबह से पहले भी अपने इनफरादी अमाल पूरे करते और फजर के बाद बयान होता इज्तिमाई और बयान पूरा मुकम्मल बयान करते और उसके बाद तश्कील भी करते। सुबह की तश्कील पे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर देते और उसके बाद मशवरे में बैठ जाते। मकामी साथियों को भी साथ बिठाते और उनकी रहनुमाई में हम मशवरा करते। मशवरा करना भी हमने सीखा, कारगुजारी बयान करते, अगले 24 घंटों के लिए फ़िक्र करते और साथियों को तश्कील करते। तो गश्तों का मौका मिल जाता, हम 2-2 की जोड़ी बनाकर बाहर निकलते, लोगों से बात करते। अगर रहबर होता तो हर वक्त हम रहबर के साथ चले जाते, लेकिन बग़ैर रहबर की भी हम निकल जाते, अपनी ज़रूरत समझकर लोगों से बात करते। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम तालीम का हल्का लगाते। तालीम का हल्का
پاکستانی احباب الگ حلقہ لگاتے اور مہمان الگ اپنی زبان میں، لیکن جو تعلیم کا مذاکرہ ہے وہ ہم مل کر کرتے تاکہ سب کو فائدہ ملے، اور اس میں پھر مہمان الگ ہو جاتے اور تجوید جو ہے وہ بھی ہم اکٹھے کرتے۔ امیر صاحب نے شروع دن سے جوڑیاں مقرر کی تھی، آخر دن تک ایک مہمان اور ایک پاکستانی ساتھی۔ تو ماشاءاللہ اس مہمانوں کو یہ فرما رہے ہمیں بہت فائدہ ہوا، کیونکہ مسلسل ایک جوڑی رہی تو الحمدللہ کافی فائدہ ہوا، طرفین کو فائدہ ہوا۔ اور تعلیم ہم مکمل کرتے، پھر 6 نمبر کا مذاکرہ کرتے، اور ایسے ساتھیوں کو بھی تعلیم کرنے کا موقع ملا جو کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے مہمانوں میں سے، تو ان کو بھی الحمدللہ مشورے سے امیر صاحب نے تعلیم دیا، تو وہ اس کی یہ ترتیب بناتے کہ مذاکرہ کرتے، تعلیم کا مقصد، آداب اور فضیلت وغیرہ بیان کر کے اپنے کسی ساتھی کو کتاب دے دیں کہ وہ تعلیم کتاب سے پڑھ کر سنائیں۔ ظہر کے بعد تعلیم ہوتی، اور جو ہی تعلیم پوری ہوتی الحمدللہ ان مہمانوں میں بہت جذبہ تھا، یہ بس بکھر جاتے اور نوجوانوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کو اپنے آنے کا مقصد سمجھاتے، اور الحمدللہ خدمت والے ساتھی ان کا اکرام کرتے۔ یہیں سے ہم اکرام کا سامان ساتھ لے کر گئے تھے، ہلکا پھلکا ان کا اکرام کرتے اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیتے۔ یہ عمل تقریباً ہر اجتماعی عمل کے بعد ہوتا، کیونکہ جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پھر آمادہ کیا جاتا کہ آپ لوگ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملانے کے لیے لے جائیں۔ تو الحمدللہ ایسا بھی ہوا کہ وہ لوگ ہمیں، ہمارے جماعت کے ساتھیوں کو، مہمانوں کو لے کر گئے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں سے، رشتہ داروں سے، اور جو دنیاوی اعتبار سے خواص لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کرنے کا موقع ملا۔ اور ایسا بھی ہوا الحمدللہ کہ مقامی ساتھیوں نے کہا کہ یہ کچھ احباب ہمارے محلے میں 16 سال سے لے رہے ہیں، 16 سال ان کو ہو گئے، اور پہلی دفعہ ان مہمانوں کی برکت سے ان کے بچوں نے ان کو کہا کہ یہ مہمان آئے ہوئے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان موافق لوگوں کو بھی موافق کیا، وہ خود گھر سے نکلے اور مہمانوں کو گھر کے اندر لے کر گئے، اور الحمدللہ مفتی صاحب نے اور مہمانوں نے بڑی ہمت سے، حکمت سے ان سے بات کی، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور مسجد میں آئے، اور مقامی ساتھی ان کے آنے پہ بڑا خوش تھے کہ یہ لوگ تشریف لائے ہیں۔ تو اس طرح کر کے الحمدللہ ملاقاتیں مہمان کرتے رہے۔ عصر کے بعد عمومی گشت کرتے، عمومی گشت میں ہم لوگوں کو ترغیب دیتے اور ان کا جذبہ بناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں لوگوں کے پاس چل کر جانا ہے۔ عمومی گشت اس ترتیب سے ہو جاتا تو ان کو لوگوں کو تیار کرتے، مقامی ساتھی ہمارے ساتھ عمومی گشت میں بھرپور حصہ لیتے، اور وہاں گشت میں جا کر بھی جو کوئی ساتھی نقد تیار ہوتا تو ان کو ہم لے کر آتے، استقبال والے ساتھی کے حوالے کر دیتے، وہ ان کا اکرام کرتے، اور استقبال کے لیے ساتھی مقرر کرتے، ذکر کے لیے ساتھی مقرر کرتے، اور درمیانی بات میں ساتھی بات کرتا۔ مغرب کی اذان تک ماشاءاللہ بات چلتی رہتی تھی، اور مغرب کے بعد بیان ہوتا تھا۔ بیان کو مہمان فرما رہے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کرتے تھے۔ تو مہمانوں کی اپنی زبان ہے، مورے اور جولا اور فرینچ، تو فرماتے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ تین ترجمان لینے پڑتے، وہ ایک زبان میں بات کرتے، پھر دوسرے میں، پھر آخر میں اردو میں مجمع کے سامنے عرض کی جاتی بات۔ تو اس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، سب مہمان استعمال بھی ہوئے، اور مقامی ساتھیوں نے بھی الحمدللہ عزائم کیے۔ عشاء کے بعد تعلیم ہوتی، اور تعلیم کے بعد بھی لوگوں سے بات ہوتی، گشتوں کے لیے ان کو تیار کرتے، اور اختلاط کرنے کا بہت موقع ملا۔ آپ کے رات کے اعمال کی کیا ترتیب تھی؟ Okay, alhamdulillah. So at the night, when we wake up at 3, inshallah, we do some amal. After nawafil, we read Quran, we make zikr and dua. Mainly those who have make intention to go, but the intention is weak, Amir share the names. For example, Abu Bakr, my name is Yaqub. Abu Bakr and Omar, I take 2 names, make special dua for them. That we share the brothers among us to make dua inshallah, so that they can go the path of Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. مہمان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ساتھی فجر سے اٹھتے، فجر سے پہلے اٹھ جاتے اور تہجد کی نماز پڑھتے، اور الحمدللہ قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے،
اور دیان جما کر ذکر کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے. اور یہ تو بہت رونے دھونے والے مہمان ہیں اور رو دھو کے دعائیں کرتے الحمدللہ. اور ہمارے امیر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے مشورے سے یہ مقرر کیا تھا. جو ساتھی ارادے کرتے تو یہ مہمان, سب مہمان, ایسا نہیں کہ ایک مہمان جو لکھ سکتے, تقریباً سب اپنی اپنی ڈائری میں ان کے نام لکھتے کہ اس بھائی نے ارادہ کیا, ابو بکر نے, عمر نے اور عبداللہ نے. تو امیر صاحب پھر وہ نام ہمارے ہم پر تقسیم کرتے. جیسے مہمان کہہ رہے میرا نام یعقوب ہے تو مجھے 2 نام ملتے کہ بھائی ابو بکر نے اور عمر نے 40 دن کے ارادے کیے, آپ نے رات کو اس کا نام لے کر اس کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے. دوسرے ساتھی کو بھی 2 نام ملتے, تیسرے کو بھی 2 نام ملتے. تو اس طرح وہ نام لے کر ان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ان کے لیے اور پوری امت کے لیے قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ کی کوشش تو ہوئی کہ بھائی یہ 5 مساجد سے نقد جماعت نکل جائے, کچھ سے نکل گئی, کچھ کے ارادے آ گئے, تو جماعتیں نکالنے میں آپ نے کیا ترتیب اختیار کی؟ So what was your strategy? What was your planning to get case Jamaat? What effort you did to get case Jamaat? Specific efforts. Okay, so our specific efforts, first of all, is to ask Allah subhanahu wa ta'ala to assist us. Inshallah. After that, we appoint some brothers where the work, the amal is stronger to come and assist them. If the brother are not able to go in on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, it means that the amal are very weak in the masjid. So we ask other brother to come and assist them so that the amal becomes stronger. If the amal is stronger, they will be able to go on the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So we remark that where the amal are stronger, we didn't get so many difficulty to get people. That was our efforts and we make dua for them inshallah. اس کے لیے تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگتے, کیونکہ دلوں کے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم اپنے لیے بھی ان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے اور ان کی ملاقات کے لیے جاتے, خاص طور پر ان سے ملتے اور ان کو اپنے اعمال میں جوڑتے. تو جہاں پہ اعمال کی کوئی کمی ہوتی تو ہم مقامی ساتھیوں سے مدد لیتے کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان کو مقامی اعمال میں جوڑے. تو جب وہ ساتھی مقامی اعمال میں جڑ جاتے, جیسے جماعت کے بیان میں بیٹھنا, گشت میں شامل ہونا اور یعنی رہبر کے طور پر بن کر جانا, تو الحمدللہ اس سے ساتھیوں کا اپنا جذبہ بنتا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم اور ارادے فرماتے. آپ نے تو کوشش کی کہ ہر مسجد میں 5 اعمال ہو جائیں, تو کتنی مساجد میں 5 اعمال ہو گئے یا کچھ جزوی اعمال شروع ہو گئے آپ کے سامنے؟ Try to start 5 amal of Masjid Mahami. So how many masajid are able to start amal because of your effort in front of you? Okay, unfortunately, any of the masjid, because sometimes as they are weak, if we give them some amal to do, sometimes they don't come. So they are so weak, and any of them touch it amal in front of us. And to be truthful in front of Allah subhanahu wa ta'ala, they didn't start any amal in front of us inshallah. مہمان فرما رہے کہ الحمدللہ ہم نے ترغیب تو دی, لیکن ہماری کمی تھی کہ وہ ہمارے سامنے تو اعمال شروع نہ کر سکے. انہوں نے ارادے کیے اعمال شروع کرنے کے, لیکن شاید کسی وجہ سے ان کو موقع نہ ملتا اور وہ تشریف نہ لا سکتے. تو یہ تو ہماری کمی تھی, اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کو معاف فرمائے. آپ کی یہ پہلی تشکیل تھی, 4 مہینے کے لیے آیا نا؟ ٹھیک ہے, تو یہ پہلی تشکیل تھی ان سارے مہمانوں کی, تو ان سے پوچھیں کہ اس تشکیل میں آپ نے کیا سیکھا, کیا فائدہ ہوا اور آپ کے ساتھیوں کو. Okay, we get so many benefits because there are some amal we do in our country, and here we mark that there is different. The amal here, they are very easy
but it produced some results. But in our countries, we do amal so much, but no results. That's why we get many benefits in all the amal, from the 6 points to the last one, and from the first amal in the masjid. In each amal, we have got a new way to do it, inshallah. Inshallah, when we go back, we are going to change our way of working, and inshallah, we will get also a result like you. And what we have to, our purpose is next Ashfil, we are going to make efforts so that we are going to complete the masjid where there is not amal, even 2 amal, get it before leaving the masjid. If the amal is not complete, we are going to make our effort to complete this amal before leaving, inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह, इस पहली तश्कील में अल्लाह ताला ने हमारे साथ बहुत करम और एहसान का मामला फरमाया। हमारे साथियों को बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ पाकिस्तान में आके हमें ये पता चला कि दावत के अमाल बहुत आसान है और हर मुसलमान कर सकता है, और इसके बड़े मुफीद नताइज साबित होते हैं, क्योंकि ये अमल सारे सुन्नत के मुताबिक हैं और इसके फ़ायदा बड़ा है। तो हम अमल करते थे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह यहाँ पे हमारे सामने बुज़ुर्गों ने बताया, और हमने खुद वहाँ अल्लाह के रास्ते में ये अमल किए। तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिला कि 6 नंबर कैसे बयान करने हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आना है, और गश्त कैसे करना है, तालीम कैसे करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है। हर अमल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ, और हमने ये नीयत की है कि हम वापस जाकर इंशाल्लाह अपने मुल्क में भी काम को सही तरतीब पर लेकर आएंगे, ताकि उसका फ़ायदा हम सबको मिल जाए। और ये भी हमने नीयत की है कि इंशाल्लाह आइंदा तश्कील में जाएंगे तो हर मस्जिद में हम कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ कोई अमल नहीं हो रहा तो अपने सामने अमल शुरू कराएं। कम अज़ कम ये फरमा रहे कि 2 अमल तो हम अपने सामने शुरू कराएं, और जब उस वक्त तक हम मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे सामने वो अमल शुरू ना करें। हम अल्लाह ताला से मांगेंगे और इसके लिए मेहनत करेंगे। तो अभी आपके और आपके साथियों के क्या अज़ाइम, क्या इरादे हैं? Okay, so our intention, as I said, to help any masjid where we go to complete the amal. Our also intention is to get more training, okay, more training, so to complete our amal, inshallah. The other intention is to perform all the amal, more ziyarah, and more talking, so that it will increase our iman, and so that if you spoke to some, we can get them easily, inshallah. So we ask him to pray for us, inshallah. फरमा रहे कि हमने ये नीयत की है कि इंशाल्लाह हर मस्जिद में अमाल को शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दावत के अंदर गुजारेंगे, ख़ुद भी इस अमलों में लगेंगे और औरों को भी इन अमाल के अंदर जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी नीयत है कि हम यहाँ बहुत कुछ सीख कर जाएँ। हम इस नीयत से आए हैं कि यहाँ हमें और सीखने का मौका मिले, तो सब कुछ सीख कर जाएंगे इंशाल्लाह, और उस पर फिर अमल भी करेंगे। और आप हजरात हमारे लिए दुआ फरमाएँ। तो काम को इंशाल्लाह मकसद बनाकर करेंगे ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, in all our life, इंशाअल्लाह। तो आप इस मजमे से भी कुछ बात करना चाहते हैं? इनसे भी कोई मुतालबा है कि आपके पास जमातें भेजें? Alhamdulillah, alhamdulillah, dear brothers, I come from a little country. I never thought that I would be in front of you today. What I ask you, our countries need deen. We need you.
We need you, inshallah. Just make Jamaat to come into our countries. It will help us. Don't stay only here. We need you in our different countries, inshallah. مہمان فرما رہے ہیں کہ میں ایک بہت چھوٹے سے ملک سے آیا ہوں اور ہمارے ملک کو دین کی بڑی ضرورت ہے اور ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک دین کو لے کر آنا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ جماعتیں بنا کر ہمارے پاس بھیجیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ان کو دین کی پیاس ہے، دین کی بڑی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا اور آپ حضرات کی طرح ماشاءاللہ ہمت اور مشقت سے محنت کرنے والے نہیں ہیں. تو آپ سب حضرات اس کے لیے انشاءاللہ نیت فرمائیں. کون کون تیار ہے بھائی؟ تو برکینا فاسو بھی دنیا کے اندر ہے، نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں جانا. کلو مستعد ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اور کوئی جماعت ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ کارگزاری سنی. دیکھو، کارگزاری سنانے کا نقد فائدہ یہ ہے کہ کہیں دین کی بہار کی بات سامنے آ گئی تو ایک خوشی کی لہر اندر دوڑ جاتی ہے. یہ کارگزاری سننے کی یہ پہلی نقد فائدہ ہے. اور اگر کہیں سنا کہ حالات کچھ ایسے غمگیر ہیں، ہاں جی، اور اندر ایک غم پیدا ہوا، تو یہ نقد فائدہ ہے کارگزاری سننے کا. اور اصل آدمی فکر کی وجہ سے چلتا ہے. ہاں، معلومات سے آدمی نہ دین پہ چل سکتا ہے نہ دین کی محنت کر سکتا ہے. دین کی محنت میں اندر کا غم و فکر چلاتا ہے. اب یہ مہمان آپ کے سامنے جو رویا، کیا ہوا کہ وہ اندر فکر پیدا ہوئی کہ بھائی ہماری کتنی ضرورت ہے دین کے بارے میں. اور یہ بے طلبوں کے پیچھے مارے پھرنے سے اللہ نصیب فرماتا ہے. یہ نبی والا غم، نبی والی فکر، نبی والا درد، یہ گاؤ تکیے پر بیٹھ کر نہیں آتا. اس کے لیے بے طلبوں کے پیچھے مارے پھرنا ہوتا ہے. جی ہاں. تو مہمان نے آپ کے سامنے کارگزاری سنائی. اب یہ مہمان کتنی دور سے آئے اور کتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے، اور یہاں اسی لیے آئے کہ میں یہ دین کی محنت، دعوت کی محنت سیکھ کر اپنے ملک میں جا کر کروں گا اور اپنے ملک سے پھر پوری دنیا کی فکر کروں گا. ہاں جی. تو اب جماعتوں میں جو مہمان چل رہے ہیں نا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مہمانوں پر پوری محنت ہو اور عملی طور پر سارے اعمال ان کو سکھائے جائیں. ہاں، اب بیان وہ ماشاءاللہ کر لیتے ہوں گے. عرب مہمان تو ماشاءاللہ قرآن و حدیث بھی بیان کر لیتے ہیں، تو بیان کرنا ان کے لیے مشکل نہیں. اصل میں جو کام سکھانا ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کے راستے میں کیسے نکالنا ہے. اب وصولی کا ہوتا ہے ٹائم، ہم ان کو کہتے ہیں آپ آرام کرو، ہم جا کے وصولی کریں گے. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ مہمانوں کو کہ بھائی بیان میں تشکیل ہوئی، اب ان کی وصولی کرنی ہے. ہاں، وصولی میں کہتے تبلیغ میں سارے اعمال آسان ہیں، سب سے مشکل عمل وصولی کا ہے. بیان کرنا آسان ہے، مذاکرے کرنا آسان ہے، وصولی کرنا مشکل کام. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں جس کو وصولی کرنا آ گئی نا، اس کو تبلیغ کا کام آ گیا. ہاں، اور وصولی میں جان کھپتی ہے نا، بھائی آرام کو آگے پیچھے کرنا ہے، کھانوں پینے کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. ایسی آرام سے وصولی نہیں ہوتی. ہاں، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی، پھر کہیں جا کے وصولی کرو. اب بڑے کہتے ہیں انہی کے ذریعے سے وصولی بھی کرو، پھر جماعت کو انہی مہمانوں سے ہدایات دلواؤ.
باری باری سارے مہمانوں سے، ایک جماعت یہاں تیار ہوئی، ایک مہمان سے ہدایت بیان، دوسرے سے دوسری، تیسرے سے، ایسے کہ وصولی کے بعد اب انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر کیسے کام کرنا ہے وہ ان سے مذاکرہ کرو ہدایات کا، ہاں، اور پھر تشکیل بھی ان کے سامنے آ جائے۔ اگر چلے 4 مہینے کی جماعت ہے تو مرکز جائیں گے، راستے میں کام کرتے ہوئے رائے ونڈ آ جائیں گے، ان کی تشکیل مرکز سے ہوگی۔ جو 6 روزہ جماعت ہے ان کی تشکیل مسجد سے ہی ہوگی۔ اب مقامیوں کے ذریعے سے معلومات کر لیں اور مہمانوں کو بتا دیں کہ اس مسجد میں یہ نوعیت ہے، اس مسجد میں یہ نوعیت ہے، اس مسجد میں یہ نوعیت ہے۔ جماعت کی نوعیت بھی ان کے سامنے ہو، مسجد کی نوعیت بھی ان کے سامنے ہو۔ دیکھو پرانے ساتھی ہوں تو ہر مسجد میں کام کر سکتے، لیکن کچھ پرانے کچھ نئے تو ایسی جگہ ہو جہاں کچھ نصرت بھی ہو جائے، اور سارے نئے ہیں تو ایسی جگہ ہو جہاں سارے پرانے ساتھی ان کو سنبھال سکیں۔ اب تشکیل کی نوعیت ان کے سامنے آ جائے گی کہ کس نوعیت کی جماعت کو کس مسجد میں بھیجنا ہے۔ ایسی ذمہ دار بھی انہی کے مشورے سے طے کریں، مقامیوں سے رائے لے کر۔ تو اب ان کے ذمے وصولی بھی کروا لی، ہدایات بھی دلوا دی، تشکیل کا بھی کام کروا دیا، اب جماعت کو بھیج دیا۔ اب کہتے ہیں کہ 2 مہمانوں کو لے کر دوسرے یا تیسرے دن جا کر ان کی نصرت کرو، وہ جو جماعت انہوں نے بھیجی ہے، اور وہاں ان سے تھوڑی بہت اختلاط کیا، کچھ کارگزاری سنی، پھر مہمانوں سے کہیں اب ان کو ترغیب دیں کہ یہ 3 دن سے 10 دن سے 3 چلے کے لیے نقد تیار ہو جائے۔ ہاں، بہت سی جماعتوں نے ایسے نصرت کی، جو جماعت 3 دن کے لیے نکلی تھی آگے چلہ کر دیا، یہاں چلے کے لیے آئے 4 مہینے کر دیے۔ جی ہاں، تو نصرت کے لیے بھی جانا ان کے سامنے ہو کہ جہاں جماعت بھیجتے ہیں پھر پیچھے حال احوال بھی لینا پڑتا ہے۔ ہاں، ایسی جماعت کو لاوارث نہیں چھوڑ دینا۔ پھر ان کو کہنا اگر وہاں وقت نہیں بڑھا سکے تو ان کو کہو ہم فلاں مسجد میں ہیں، آپ واپسی میں وہاں آ جائیں، اپنی کارگزاری بھی سنائیں اور واپسی کی بات بھی سن کر پھر اپنی مسجد میں جائیں۔ اب جماعت آپ کے پاس آ گئی، آپ کی جماعت پوری بیٹھے، مہمانوں کو کہے ان کی کارگزاری سنو۔ جی ہاں، تو ان کے سامنے کارگزاری کا عمل بھی عملی طور پر آ جائے گا۔ پرانوں سے تو پوچھ لیا، انہوں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی، نئوں سے پوچھ لیا کہ بھائی کیا فائدہ ہوا، کیا سیکھے آپ، اور پھر آخر میں ان کو کہہ دیا اب ترغیب دے دو کہ بھائی یہ 3 دن کافی ہے اس کے لیے۔ تو آپ نے خود محسوس کیا 3 دن لگا کر، تو اب اس کو کیا ہے کہ ابھی نقد اس کو چلہ کر دو، اس کو 4 مہینے کر دو، وقت بڑھانے کی ترغیب ہو، اور جب وہ تیار ہو جائے تو ان کو پھر آگے مرکز بھیج دیں، آگے تشکیل ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے کہا انشاءاللہ آئندہ، تو اب مہمانوں سے ان کو کہو کہ یہ مقامی کام کے 5 اعمال کا ان سے مذاکرہ، واپسی کی بات کا ان سے مذاکرہ کرو۔ اب مقامی کام کا مذاکرہ مہمانوں سے کرائیں گے عملی طور پر۔ اب انہوں نے بھی جا کر وہاں جماعتیں نکالنی ہیں، ہدایات دینی ہیں، نصرت کرنی، تشکیل کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، اور واپس آ کر ان کی کارگزاری سننی ہے، اور پھر ان کو واپسی کی بات کرنی ہے۔ تو یہ عملی طور پر مہمانوں سے کروانی ہے، اور اپنے بھی ہر ساتھی سے جس میں مہمان نہیں ہیں اسی ترتیب سے اپنے ہر ساتھی سے نئے ساتھی سے، تاکہ پورا کام سیکھ کر جائے۔ ہاں، تو نکلنے کے زمانے کے 3 محنتیں، نقد جماعت نکالنا، مقامی کام کو مضبوط کرنا، اور اپنے ساتھیوں پر محنت کرنا کہ ہمارا ہر ساتھی داعی بن جائے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور کوئی جماعت آئی نہیں، پتہ نہیں یہ مولوی سوال جواب کرے گا اور یہ ہوگا، بھائی کوئی ہے تو آ جاؤ نا، بیٹھے ہوئے ہو، چلو بھائی آ گیا ایک مرد مجاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری 9 ساتھیوں کی جماعت بھی بلوچستان کے علاقے بغا میں
وہاں پہ ہم نے کہاں؟ بغا، یہ اس میں سوئی اور بگٹی کے علاقے میں. تو وہاں پہ ہم نے 4 مساجد میں کام کیا. چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں. وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے سروزے کی جماعت وصول ہوئی. بالکل نئے ساتھی تھے ماشاءاللہ. تو وہ علاقے والے بڑے خوش ہوئے کہ یہاں سے سروزے کی جماعت نکلی ہے. ماشاءاللہ. پھر وہاں سے پولو کا جو جوڑ ہوا، وہاں سے بڑوں کے مشورے سے انہوں نے ہمارے رخ کو چینج کیا. پھر ہم جو ہے نا بارکھان آ گئے، بارکھان شہر میں. وہاں انہوں نے رخ بنایا ماشاءاللہ. وہاں پہ ہم نے 6-7 مساجد میں کام کیا. پہلی مسجد میں کام کیا ختم نبوت میں. وہاں پہ ایک سروزے کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی. وہاں سے جو ہے مدینہ مسجد ہے، وہاں پہ کام کیا 3 دن. وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سروزے کی جماعت وصول ہوئی 13 ساتھیوں کی. وہاں سے پھر ایس پی صاحب تھے، ان کے 4 ماہ لگے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ہم نے ان کے مسجد میں کام کیا. پہلی دفعہ مسجد گئی اس مسجد میں. وہاں پہ ماشاءاللہ 13 ساتھیوں کی چلے کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے وصول ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو تھے نا سارے پولیس والے تھے، اس میں 2-3 ساتھی پرانے تھے، بقایا سارے نئے ساتھی تھے. ایس پی صاحب کی ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ خوب جو ہے نا تعاون کیا. کہتا ہے میں چھٹی ان کو دے دوں گا، یہ صرف مجھے درخواستیں جمع کرا دیں تو میں سب کے اوپر دستخط کر دوں گا. ماشاءاللہ. تو وہاں سے جب آخری جو مسجد تھی وہاں پہ ہم نے ماشاءاللہ 3 دن کام کیا. پھر وہاں پہ بھی سروزے کی جماعت تیار تھی مگر کچھ ساتھی کم تھے. پھر پچھلی مسجد مدینہ مسجد میں جہاں پہ ہم سروزے کی جماعت نکلی ہوئی تھی وہاں کے کچھ ساتھی تھے، ان کا سروزہ رہتا تھا. کہتا ہے انشاءاللہ اسی مسجد کے اور اگلی مسجد کے ساتھیوں کو ملا کے انشاءاللہ یہاں سے بھی انشاءاللہ جمعے کے نماز کے بعد انشاءاللہ ہم جماعت کو روانہ کر دیں گے. پھر آپ کے امیر صاحب کو انشاءاللہ ہم اطلاع دے دیں گے. وہاں بھی جماعت تیار تھی ماشاءاللہ. تو آپ کے صبح سے شام تک کے اعمال کی کیا ترتیب تھی؟ ماشاءاللہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا تھا اور مشورہ بیان نہیں کرتے تھے؟ جی فجر کے بعد مشورہ میں بیٹھ جاتے تھے؟ تو وہی پوچھ رہا ہوں نا میں. مشورے سے فجر کے بیان کے بعد جو ہے نا مشورہ ہوتا تھا. مشورے میں کل کی جو دن کی کارگزاری ہوتی تھی وہ ساتھیوں سے امیر صاحب پوچھ لیتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا ناشتے کی ترتیب بنتی تھی. ناشتے کے بعد جو ہے نا پھر ہماری گشتیں ہوتی تھی اللہ کے فضل و کرم سے 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ ہم گشت کرتے تھے. اچھا. اور اس کے بعد پھر ساتھی آتے تھے، کبھی 2.5 گھنٹے کی تعلیم ظہر کی نماز سے پہلے کرا لیتے تھے ماشاءاللہ. اور کبھی جو ہے نا ظہر کی نماز کے بعد کرا لیتے تھے. موقع محل کو مطابق دیکھ کے نا پھر ظہر کے بعد کرا لیتے. ساتھی تھکے ہوتے تھے ٹھیک تو اس وجہ سے. اور اس کے بعد ظہر کی تعلیم ہوتی تھی ظہر کی نماز کے بعد. پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا تعلیم کے بعد جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا مذاکرے کرتے تھے. اچھا. ہاں مذاکرے کرتے تھے. اگر موقع مل جاتا تو پھر گشت بھی کر لیتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے نا عصر عمومی گشت کے لیے جو ہے نا عمومی گشت ہوتا تھا عصر کے بعد. اور پھر جو ہے نا مغرب میں جو ہے نا مغرب کا بیان ہوتا تھا. مغرب کے بعد بیان جو ہوتا تھا 15-20 منٹ کا ہوتا تھا. مولانا صاحب تھے وہ تھوڑا سا لمبا کر لیتے تھے مگر عام جو ساتھی تھے وہ 15 منٹ کا بیان کرتے تھے. ٹھیک. اور پھر وہاں بھی جو ہے نا تشکیل ہوتی تھی. تشکیل میں جو ساتھی نگد تیار ہوتے تھے ان کو ہم علیحدہ بٹھا لیتے تھے. ساتھیوں کا ہم اکرام کرتے تھے مقامی ساتھیوں کا. انہوں نے ہمارا خوب اکرام کیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو رات کے اٹھنے کے اعمال بھی تھے؟ جی رات کے ماشاءاللہ عشاء کی تعلیم ہوتی تھی. پھر جو ہے نا روزانہ عشاء کی جب تعلیم ہو جاتی تھی پھر دن کے جو محنت ہے جو اس محنت کے جو اعمال ہے دن کے دعوت اللہ تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور خدمت. اور رات کی اسی طرح رات کو جلدی ہمارے ساتھی سو جاتے تھے. پھر جو ہے نا ساتھی ماشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. لمبی رکھتے پڑھنا، قرآن کو دیکھ کے تلاوت کرنا، اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا،
اور لمبی لمبی دعائیں کرنا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پاکستان والوں کے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، ساتھ اہتمام کرتے تھے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیدل چلنا چاہیے؟ جی جی، یہ ہمارا پیدل چلا تھا۔ کتنے ساتھی تھے آپ؟ ہم 9 ساتھی تھے۔ اچھا، تو نئے ساتھی جو پہلی دفعہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں وہی تھے؟ جی، اچھا، اس میں ایک ساتھی پرانے تھے جن کے پہلے 4 مہینے لگے ہوئے تھے، بقایا جو ساتھی تھے نا، ایک مولانا صاحب تھے وہ سال میں چل رہے ہیں، ہاں، وہ ان کے 5 مہینے ہو گئے تھے، اور بقایا سارے ساتھی نئے ساتھی تھے، پہلی دفعہ 4 مہینے والے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا عزم ارادے کیے؟ انہوں نے ماشاءاللہ خوب محنت کی، مولانا صاحب نے ان کے ساتھ خوب جو ہے نا ان کے اوپر محنت کی ہے، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ، کچھ ساتھی نے کہا کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، اور سارے ساتھی نے کہا انشاءاللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کے کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو آپس میں جوڑ رہا، محبت کے ساتھ رہے؟ ہاں ماشاءاللہ، آپس میں بہت جوڑ تھا، بہت محبت تھی، وہاں مقامی ساتھیوں نے ہمارا بہت اکرام کیا۔ بغا میں تو انہوں نے ہمارے لیے ماشاءاللہ دمبے ذبح کیے، 2-3 دمبے ذبح کیے، ہم نے بھی ان کا اکرام کیا، آپس میں بہت جوڑ تھا ماشاءاللہ۔ تشریف رکھو۔ تو اصل تو فائدہ جو ہوتا ہے نا، وہ جماعت جب مشغول رہتی ہے اعمال کے اندر تو پھر وقت قیمتی بنتا ہے اور ہر ساتھی کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے دن کے اعمال کا بھی اہتمام، رات کے اعمال کا بھی اہتمام۔ پھر آدمی کی دیکھو، اس راستے میں کوئی کسی کی تربیت نہیں کر سکتا، تربیت کا معاملہ اوپر سے چلتا ہے۔ کہاں سے چلتا ہے؟ ہاں، نبیوں کی تربیت براہ راست اللہ نے فرمائی، نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے ان کا، مربی حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک راستے میں تربیت کا نظام چلاتے ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی سخت، کبھی نرم، کبھی کیا کبھی کیا، یہ نکلنے والوں کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نہ تو گرمی سے پریشان ہو، نہ سردی سے پریشان ہو، نہ کسی کی سختی سے اثر لیں، نہ کسی کی نرمی سے اثر لیں۔ ایک تربیت کا نظام اللہ ہمارے لیے جماعت میں چلاتے ہیں، اور یہ جماعت میں چلنا ایسا ہے، یہ صفات کا لین دین ہے۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امت میں بکھری ہوئی ہیں، کسی میں کیا ہے، کسی میں کیا ہے، کسی میں کیا ہے، اور یہ مجموعہ بن کے چلتا ہے تو وہ صفات ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ صفات کا لین دین ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں بھی جیسے وہ پسند کریں ہماری تربیت فرما دیں اس کام کے اعتبار سے۔ تو اعمال کے ساتھ ہمارا وقت لگے گا تو وہاں بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہم نکلی ہوئی جماعت کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اب آپ عشاء کی کتاب میں بھی اور فجر کے بیان میں بھی، اور پھر کل انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے یہاں جمع ہوں گے، پھر جو بڑوں سے سنا ہے آپس میں ہدایات کا مذاکرہ کر لیں گے، اور پھر آپ کی جماعت روانہ ہو جائے گی۔ تو ابھی دونوں دعائیں پڑھ لو اور نماز کی تیاری کر لو۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔